امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکارم الاخلاق، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ان کے خدام تھے ان کے ساتھ ایک دفعہ باغ میں کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی پلیٹ ہے، خدام بھی کھانا کھا رہے غلام، اور حضرت حسین جو آل رسول میں سے جنت کے نوجوانوں کے سردار کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، تو حضرت حسین بھی کھانا کھا رہے اپنے غلاموں کے ساتھ۔ آج تو کوئی مسلمان نوکر کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، اپنے مزدور جس گلاس میں مزدور پانی پی لے سیٹھ اس میں پانی نہیں پیتا، جراثیم ہے، ساتھ کھانے پہ نہیں بٹھاتا، جراثیم ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان کا معاشرہ ایسا تھا کہ وہ اپنے ساتھ جس دسترخوان پہ خود کھاتے تھے اسی پر اپنے نوکروں کو، غلاموں کو، خداموں کو، ناداروں کو بھی کھلاتے تھے، اللہ ان کے مال میں برکت دیتا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک ضرورت مند انسان کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ کسی نے کہا جاؤ آل رسول میں سے حضرت حسین کے پاس جاؤ، ان سے کہو انشاءاللہ وہ خوب عطا کریں گے۔ کہتا ہے جب میں پہنچا اور وہ ایک ہی پلیٹ میں سب کھا رہے تھے، میں سوچنے لگا جو غلاموں کے ساتھ ایک ساتھ کھاتا ہو اس کے پاس تو مال نہیں ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ یعنی ہوتا تو یہ الگ کھاتا، غلام الگ کھاتے، یہ تو ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں۔ جب پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں مستحق ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کچھ میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھایا، نہر تھی سامنے، ہاتھ دھوئے اور اس شخص کو لیا اور کہا وہ سامنے سب کھجوریں پڑی ہوئی ہیں جو درختوں سے اتاری تھیں، پک گئی تھیں، خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھی ہوئی تھیں کہ ذرا خشک ہو جائیں۔ کہا اپنا اونٹ لے کر جاؤ اور یہ جتنی کھجوریں سامنے پڑی ہوئی ہیں صحرا میں یہ سب میری ہیں، میرے باغ کی ہیں، تمہیں جتنی چاہیے لے کے چلے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں اونٹ لے کر آیا، اونٹ کو بٹھایا، جتنا اونٹ کھجوریں اٹھا سکتا تھا میں نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس پر ڈالی، پھر میں نے اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ بھی بڑی مشکل سے اٹھا۔ میں ملنے آیا، حضرت حسین نے مصافحہ کیا، مسکرا گئے، فرمایا اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم سخاوت اس کو کہتے ہیں۔ ہم تو کسی کو 5-10 روپے دیتے ہیں 10 باتیں سنا لیتے ہیں، کسی کو 10 کلو آٹا دیتے ہیں اس کی 10 سیلفیاں بنا کے فیس بک پہ ڈال کر اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، لوگوں کے کمنٹس پڑھنا۔ جس رب کے لیے کیا ہے اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، جتنا خفیہ